بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر لسنرز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کی علاقائی زبانیں، ریجنل لینگویجز آف پاکستان، جس میں ہم سب سے پہلے پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پنجابی کی بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رقبے کے اعتبار سے پنجاب پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ، جبکہ آبادی کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پاکستان کی 53% آبادی صوبہ پنجاب میں رہتی ہے۔ اس اعتبار سے پنجابی پاکستان کی سب سے بڑی زبان ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی 48 سے 55% آبادی پنجابی زبان بولتی ہے۔ اس زبان کا ربط یا اس زبان کا کنیکشن قدیم ہڑپائی یا دراوڑی زبان سے جا کر ملتا ہے۔ کچھ کا یہ خیال ہے کہ یہ سنسکرت اور دیوناگری اسکرپٹ سے لی گئی ہے، جبکہ کچھ کا یہ خیال ہے کہ یہ زبان پریزنٹ گرمکھی اسکرپٹ سے اخذ کی گئی ہے، اس کی طرح لکھی جاتی ہے۔ بہرحال تاریخی اور جغرافیائی تبدیلیوں کے باعث اس کے 6 بڑے لہجے، بولیاں یا ڈائلیکٹس ہیں۔ ان کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اس میں سب سے بہترین لہجہ ماجھی لہجہ سمجھا جاتا ہے۔ ماجھی is considered to be the quality accent and is spoken in لاہور، قصور and its surrounding۔ ماجھی لاہور اور اس کے گرد و نواح میں بولا جانے والا پنجابی زبان کا سب سے معیاری لہجہ سمجھا جاتا ہے۔ پوٹوہاری کی بات کریں تو یہ پوٹوہار پلیٹو کے ریجن میں ڈسٹرکٹ چکوال اور جہلم وغیرہ کے علاقوں میں بولا جاتا ہے۔ چھاچھی کی بات کریں تو یہ پاکستان کے سینٹرل پنجاب اور انڈیا کے ایسٹرن پنجاب میں بولا جاتا ہے۔ سرائکی خاص طور پر ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان اور انڈس اور چناب کے مشرقی کناروں پر بسنے والی آبادیوں کے لوگ بولتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے 2 لہجے جو کہ دھنی اور شاہپوری ہیں، ان کی بات کریں تو دھنی اور شاہپوری پاکستان میں ساندل بار اور دریاؤں کے کناروں پر رہنے والے لوگ یہ زبانیں بولتے ہیں۔ ہمارا اگلا ٹاپک اس کے تھیمز یا موضوعات سے متعلق ہے۔ پنجابی زبان کے علم و ادب کی نشاندہی محمود غزنوی کے زمانے سے ہوتی ہے۔ جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اپنے ساتھ وہ بہت سارے اسکالرز کو لے کر آیا۔ اس سلسلے میں حضرت بابا فرید گنج شکر کا نام آتا ہے۔ ان کی شاعری کا موضوع اسپریچولیٹی، پیٹریوٹزم، لو، وحدت الوجود، ٹالرنس، کوآپریشن، ایکویلٹی، یونٹی اور بیلیفز پر مبنی تھا۔ مجموعی طور پر پنجابی شاعری میں اسپریچولیٹی کے حوالے سے خاص طور پر شاعری، نثر اور دوسری چیزیں ملتی ہیں۔ ان شعراء کرام اور ان صوفیاء کرام نے جنہوں نے خاص طور پر تصوف یا اسپریچولیٹی کو اپنا موضوع بنایا، ان میں شاہ حسین، جنہیں مادو لال حسین شاہ بھی کہا جاتا ہے اور جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ اس کے بعد سلطان باہو کے بعد جن کا تعلق جھنگ سے ہے، بابا بلے شاہ۔ اس کے بعد خواجہ فرید شامل ہیں جنہوں نے تصوف کے سلسلے میں پنجابی شاعری کی۔ تصوف کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے معاشرتی اور سیاسی حالات کے رنگ اور اثرات ان پر غالب نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں اس زمانے کے معاشرتی، سیاسی اور معاشی حالات کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی شاعری کیونکہ معاشرے سے تعلق رکھتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام لوگوں میں بے حد مقبول ہوا، کیونکہ یہ لوگوں کے دل کے بہت قریب تھا۔ پنجابی شاعری میں داستان گوئی کی بات کریں، جس کو ہم سٹوری ٹیلنگ کے نام سے جانتے ہیں، تو جن شعراء نے پنجابی کی لوک داستانوں کو لکھا، ان میں وارث شاہ کا قصہ ہیر رانجھا، ہاشم شاہ کا سسی پنو، فضل شاہ کا سونی مہیوال، حافظ برخوردار کا قصہ مرزا صاحباں خاص طور پر بہت مشہور ہیں اور آج بھی لوگوں کے اندر اتنے ہی مقبول ہیں جتنا کہ اس زمانے میں تھے۔ ان قصوں میں بہت ہی اعلیٰ درجے کی شاعری پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان قصوں میں پنجاب کی تاریخ واضح طور پر نظر آتی ہے، جن میں پنجاب کی معاشرت، مذہب، معیشت جھلکتی ہے۔ پنجابی زبان میں ناول نگاری کا بھی آغاز ہوا۔
اور ناول نگاری کے سلسلے میں ہمیں جو بڑے بڑے ناول نگار پنجابی میں ملتے ہیں ان میں دبیر سنگھ، میرن سنگھ اور سیدہ بخش منہاس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی زبان کی جدید شاعروں میں ڈاکٹر فقیر محمد فقیر، پیر فضل حسین گجراتی، صوفی تبسم، شریف کنجاہی، استاد دامن، احمد راہی اور منیر نیازی جیسی شخصیات شامل ہیں۔ پنجابی ادب اپنے اظہار کے حوالے سے ایک بھرپور، مؤثر اور بے باک تصویر پیش کرتا ہے جس کی دنیا میں کہیں نظیر نہیں ملتی۔ اس کے اصناف سخن کی تعداد تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں پھیلی ہوئی ہے، چاہے اس کا تعلق زندگی میں مذہب سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو، ثقافت سے ہو، لوگوں کی زندگی سے ہو۔ چھوٹی چھوٹی محسوسات سے لے کر ان میں وار، ڈھوٹ، مائیں، دوہے، گھوڑیاں، ٹپے، سمی بولیاں، وہ تمام محسوسات جو ہم شادی، بیاہ، بچی کی پیدائش یا پھر بھائی کو بارات کے موقع پر گھوڑی کے اوپر سہرا لگائے دیکھتے ہیں، یہ تمام محسوسات ہمیں پنجابی شاعری میں نظر آتی ہیں۔ 20ویں صدی سے پہلے پنجابی نثر میں بہت کام ہوا، اور جو ہوا وہ بھی صرف مذہبی علم تک محدود تھا۔ پنجابی نثر میں بہت کم کام ہوا، لیکن بعد میں ناول نویسی، ڈرامہ نویسی، تذکرہ نویسی، تحقیق، تنقید اور تمام نثری اصناف لوگوں نے اس پہ بھرپور کام کیا۔ ناول بھی لکھے گئے، پنجابی ڈرامے بنائے گئے، مختلف کہانیاں لکھی گئیں، تنقیدی ادب پیش کیا گیا، ریسرچ بیس کام کیا گیا، ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے پنجابی ڈرامے نشر کیے گئے۔ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ پنجابی قائم ہے جہاں پر پنجابی میں پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے۔ پاکستان کے مشہور پنجابی نثر نگاروں میں محمد منشا یاد، افضل حسین، مستنصر حسین، اقبال صلاح الدین، فخر زمان اور فرخندہ لودھی جیسی شخصیات شامل ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔